السلام علیکم 5 کلاس، امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ 5 کلاس آج ہم اردو کے سبق نمبر 16 رکھیں میرا خیال کی پڑھائی کریں گے۔ 5 کلاس سوچیں اور بتائیں، آپ اپنے گھر سے باہر ہیں، آپ کے پاس جوس کا خالی ڈبہ یا چپس کا پیکٹ ہے اور کوڑے دان بھی موجود نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ اس خالی ڈبے یا چپس کے پیکٹ کو سڑک کے ایک طرف رکھ دیں گے یا پھر گھر جا کر کوڑے دان میں ڈال دیں گے؟ جی نیکسٹ تھنکنگ کلاس، کوئی ایک ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ کوڑا کرکٹ کو مناسب جگہ ٹھکانے لگایا جائے۔ نیکسٹ تھنکنگ کلاس، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں ماحول کو صاف رکھنے اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں زمینی، آبی، فضائی اور صوتی آلودگی شامل ہیں۔ رکھیں میرا خیال، تلفظ سیکھیں۔ بے ہنگم، دوبھر، انمول، آلودگی، پرورش، لبریز۔ صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈھل چکی تھی۔ منچلوں کی ٹولیاں سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی جا رہی تھیں۔ پیں پیں پاں پاں، یہ کیسا جشن تھا جو ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ بے ہنگم غیر موزوں۔ میں تو تھک چکی تھی، میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بھیڑ، ہجوم یا رش۔ ادھر دیکھیے، اتنا کچرا، کوڑا کرکٹ، گندگی۔ اف خدایا، لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی، میری فضائیں تر و تازہ، فضائیں، ہوائیں، اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، لبریز بھری ہوئی۔ مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، آپ کا گھر۔ میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی اور آپ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں نا، تو اب سوچیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرا حسن ماند کر دے۔ صوتی آواز، ماند، مدھم پڑ جانا۔ آپ کا جینا دو بھر کر دے، دو بھر مشکل۔ بیماریاں، جراثیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں، مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لوٹا دیں، حسن، خوبصورتی۔ میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلے ہیں۔ گلے، شکوے یا شکایتیں؟ آئیں ذرا ان کا حال زار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، میں درخت ہوں، زمین پر سبزے کا نشان، شادابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں۔ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے۔ میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں، میرے پتے، میرے پھل، سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا، دھڑا دھڑ، تیزی سے۔ جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کی نظر ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا میں تازگی کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی تو لگائیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے۔ اب ذرا سمندر کی دکھ بھری کہانی بھی سن لیجئے۔ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں، انمول، قیمتی۔ دریا، جھرنے، چشمے اور آبشاریں میرے ساتھی ہیں۔ کبھی آپ کشتی رانی سے محظوظ ہوتے ہیں تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اٹھاتے ہیں، کبھی میری لہروں پر تختہ رانی کے ذریعے سے موج در موج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا فائدے نہیں اٹھاتے؟ میرے سینے پر بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں جو ایک ملک کا سامان دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ اس سارے فائدے کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟
کچرا، گندگی، آلودگی، رہائشی کالونیوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ بہت سی آبی مخلوق پانی میں رہنے والی مخلوق یا جاندار پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے سے یا زہر آلود پانی کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ کچھ تو خیال کرے، بھلا کوئی ایسے بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اب غور سے دیکھیں اپنی فضا کو، فضا، ہوا۔ کیا چاند تارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے؟ پوچھئے اپنے بزرگوں سے، ان کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو ماند کر دیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر تو غور کریں۔ کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ اسی کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنیں۔ خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ ساحل سمندر، دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کی غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں اور مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ تو 5 کلاس آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہماری زمین کے بارے میں ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ اس سبق سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنی ذاتی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی سے ہم بچ سکیں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہمارے قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ہم سب کو مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ آج کے اٹھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے مثبت قدم مستقبل میں ہماری بھلائی کا باعث بنیں گے۔ جی 5 کلاس ٹھہریں اور بتائیں کہ آپ کے نزدیک ماحولیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جی، زمین، آسمان، چرند پرند، درخت، دریا، ندی نالے وغیرہ سب ہمارے ماحولیات میں شامل ہیں۔ اب مجھے بتائیں زمین کو کس بات کا دکھ تھا؟ جی شاباش، زمین کا حسن کھو گیا تھا۔ کیوں کھو گیا تھا؟ گندگی، شور کی وجہ سے۔ نیکسٹ، اپنے گھر کو صاف کر کے کچرا گلی میں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے؟ اس لیے نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ گلی میں گندگی نہ پھیلے۔ مشق، سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ بے ہنگم، غیر موزوں، دوبھر، مشکل، انمول، بہت قیمتی، پرورش، پالنا۔ صوتی، آواز سے متعلق، گریز کرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ آلودگی، گندگی۔ ماند پڑنا، مدھم پڑ جانا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سڑکوں پر ڈیش شور تھا، بے ہنگم، میں ڈیش ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ۔ کس بارے میں بات ہو رہی تھی؟ جی شاباش، تو یہاں لکھیں گے زمین۔ مل کر کوشش کریں اور مجھے میرا ڈیش لوٹا دیں۔ کیا لوٹا دیں؟ حسن۔ درخت زمین کی ڈیش کا باعث ہیں، خوبصورتی کا، مضبوطی کا۔ خوبصورتی کا بھی باعث ہیں لیکن یہاں پر مضبوطی کا باعث ہیں۔ شور و غل ذہنی ڈیش میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ ذہنی سکون، تو یہاں لکھیں گے سکون۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نیکسٹ،
میری تندرستی میں آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ اس کے بعد ہے لاسٹ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ 5 کلاس اردو کے سبق نمبر 16 رکھیں میرا خیال کی پڑھائی کریں اور سوال نمبر 1 تا 3 اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور اسے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔